نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ دنیا کی زندگی بطور امتحان عطا کی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ہے جس نے موت اور زندگی کا یہ نظام بنایا، وہ تمہیں آزما رہا ہے کون تم میں بہترین عمل کرنے والا ہے۔ لہٰذا اس دنیا کی زندگی میں انسان جو عقیدہ اختیار کرے گا اور جس طرح کا وہ عمل کرے گا، اسی کے مطابق آخرت میں اس کی جزا پائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اہل ایمان کو یہ تعلیم دی ہے، متوجہ کیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی قدر کریں اور اس کو غنیمت جانیں، اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے قبل غنیمت سمجھو: اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو اپنی فقیری سے پہلے، اپنی فراغت کے وقت کو اپنی مصروفیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ یہ وہ 5 چیزیں ہیں۔ انسان ایک حال پر نہیں ہے بلکہ اس پر حالات بدلتے رہتے ہیں، لہٰذا ہر مومن کو ان احوال پر غور کرنا چاہیے، اور جب وہ بہتر حالت اور بہتر کیفیت میں ہو، اس حالت اور کیفیت میں وہ اعمال صالحہ کی طرف متوجہ ہو، کثرت کے ساتھ اپنے لیے نیکیاں جمع کرتا چلا جائے۔ لہٰذا یہ زندگی جو اللہ رب العالمین نے مقدر کر دی ہے، کسی کے حق میں 50 ہیں، کسی کے حق میں 70 سال ہیں، کسی کے حق میں 80 سال ہیں، کسی کے حق میں اس سے کم اور زیادہ، لیکن ہے بہرحال محدود، جس کو بالآخر ایک وقت پر آ کر کے مکمل ہونا ہے۔ لہٰذا جو زندگی باقی ہے اس زندگی کی قدر کریں، اس کو غنیمت جانیں۔ اب جب کہ نیا سال شروع ہو گیا، ایک سال کے اختتام پر جہاں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہر مومن اپنا احتساب کرے، احتساب اس بات کا کہ اس نے گزشتہ سال کیسے گزارا، اس کے روز و شب کس حال میں بسر ہوئے، آیا مجموعی طور پر نیکی غالب رہی، خیر کی جانب اس کا رجحان رہا، اعمال صالحہ ہوتے رہے۔ اگر یہ سب کچھ ہوا ہے، اس پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اس لیے کہ یہ اسی کے فضل توفیق سے ممکن ہوا۔ اور اگر کہیں کمی، کوتاہی، غفلت ہوئی ہے، اعمال کم ہو گئے ہیں، تو اس پر اسے استغفار کرنا چاہیے، اپنے رب سے بخشش طلب کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اہم کام یہ ہے کہ آئندہ کے لیے عزم بھی کرے اور منصوبہ بندی بھی کرے۔ عزم اس بات کا کہ وہ اس سال میں جو شروع ہو گیا ہے، اس سال میں مزید اعمال صالحہ کرے گا، مزید نیکیوں کی جانب راغب ہوگا۔ اس بات کا عزم کرے کہ وہ گناہوں سے دور رہے گا، شیطان کے راہوں سے بچنے کی ہر ممکن سعی اور کوشش کرے گا۔ اس عزم کے ساتھ ساتھ اسے منصوبہ بندی بھی کرنی چاہیے۔ منصوبہ بندی کے ضمن میں اسے چاہیے کہ علم حاصل کرے، اس لیے کہ بغیر علم کے عمل ممکن ہی نہیں ہے، تو دین پر عمل کے لیے دین کا علم ضروری ہے۔ لہٰذا قرآن کی تفسیر کا مطالعہ، احادیث کا مطالعہ، دینی کتب کا مطالعہ اور اہل علم کی مجلس میں حاضری، اس کے حوالے سے وہ باقاعدہ اپنے لیے نظام الاوقات مقرر کر لے کہ اس ترتیب کے مطابق اور ان اوقات میں ان تمام کاموں کو وہ سر انجام دے۔
اسی طریقے سے وہ اللہ رب العالمین سے توفیق کی دعا کرے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی توفیق ہوگی، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی تو وہ اعمال صالحہ کر سکے گا۔ لہٰذا توفیق کی دعا کے ساتھ عزم کرتے ہوئے اس سال کو گزارے تو انشاءاللہ تعالی وہ جو ہے اپنے دامن میں نیکیاں ہی نیکیاں سمیٹ لے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں اس آنے والے سال میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے محفوظ رکھے، اور گزشتہ سال میں جو اعمال ہوئے محض اپنے فضل سے قبول فرمائے، اور جو کمی اور کوتاہی ہوئی ہے اس پر مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔